السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل 21 جون ہے اور 21 جون کو پوری دنیا میں یوگا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ یوگا دیوس منانا اسلام کے نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس تعلق سے بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جسمانی ورزش ہی تو ہے، کرنے میں کیا برا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پر ہم تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے جس طرح روحانی پہلو پر خوب توجہ دلائی ہے، عبادات کے اوپر تاکید کی ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، اسی طرح حکم دیا ہے کہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح اسلام میں انسان کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنے کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن سے مقابلے کے لیے جتنا ہو سکے اپنی طاقت کو جمع کر کے رکھو۔ تو طاقتوں میں سب سے پہلی طاقت جو ہوتی ہے وہ جسم کی طاقت ہوتی ہے مقابلے کے لیے۔ اپنے جسم کو مضبوط رکھو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی فٹنس کو برقرار رکھو، مینٹین رکھو۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن یہ زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس مومن سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ یعنی طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جسمانی طاقت کو، جسمانی فٹنس کو اسلام میں کیا حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ترغیب دلائی، علموا ابناءکم السباحہ والرمایہ ورکوب الخیل، اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، تیر چلانا سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، یعنی ترغیب دی۔ اور یہ گھڑ سواری، تیرنا، یہ باقاعدہ جسمانی ورزش ہیں۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی اہلیہ محترمہ اور ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی بھی کی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی، ایک پہلوان کو آپ نے پچھاڑا بھی ہے۔ ان سب احادیث کے ذریعے سے، قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی صحت کے اوپر اسلام نے کس قدر توجہ مبذول کرائی ہے تمام لوگوں کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوگا کے سلسلے میں۔ یوگا کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ توحید کی ضد اور توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک۔ جس چیز میں بھی شرک پایا جائے گا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی چیز نظر آئے، اسلام میں وہ ناجائز اور حرام ہوتی ہے۔ ہر وہ گانا ناجائز ہے جس میں شرک ہو۔ بہت سی ایسی نعتیں بھی پائی جاتی ہیں جس میں شرکیہ کلام ہوتا ہے، جیسے بھر دو جولی میری یا محمد، در سے تیرے نہ جاؤں گا خالی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میری جھولی بھر دو، جبکہ دعا صرف کس سے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس طرح کی نعت بھی ناجائز ہے، اس طرح سے کہ گانے بھی ناجائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ورزش جسمانی ایسی ہوتی ہے جس میں شرکیہ اعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہوگا۔ یوگ کی حقیقت یا یوگا کی حقیقت یہ ہے کہ یوگا یہ صرف جسمانی ورزش کا نام نہیں ہے، بلکہ ہندو مت کی یہ روحانی عبادت بھی ہے جو شرکیہ اعمال سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں اوم کا جاپ ہوتا ہے، سوریہ نمسکار ہوتا ہے، سورج کے سامنے سر کو جھکایا جاتا ہے، یعنی سورج جو کہ ایک مخلوق ہے، صرف ایک ذات ہے جو اس بات کی مستحق ہے اور اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، وہ خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، جو چاند کا خالق ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر ہم سر جھکاتے ہیں سورج کے سامنے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ یوگا دیوس منانا یا یوگا کی اجتماعی محفلوں میں شرکت کرنا
یہ دونوں چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہ منتر نہیں پڑھتا یا سورہ نمسکار نہیں کرتا لیکن پھر بھی یوگا کی محفلوں میں یوگا ڈے منانے میں شامل رہتا ہوں، تب تو گنجائش ہونی چاہیے۔ دیکھیے تب بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ بھی منع ہے کہ برائی میں کسی کی مدد کی جائے، اور اگر آپ یوگا ڈے منانے میں اگر شرکت کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ زیادتی پر اور گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو، اس لیے یوگا ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیے اپنے عقیدے کے تعلق سے چوکنا رہنا، متنبہ رہنا، یہ بہت ضروری ہے، ہر چیز سے ضروری ہے۔ ہمارا ایمان کہیں سلب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اور ہمارا ایمان کہیں ہمارے دلوں سے رخصت نہ ہو جائے، اس کی فکر رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ نبی ہیں اور ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ اس کے باوجود جب اپنی وفات کا موقع آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، یہ نہیں پوچھا کہ نہ بنگلے کی بات ہو رہی ہے، نہ مکان کی بات ہو رہی ہے، نہ بزنس کی بات ہو رہی ہے، کسی چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتائیے، انبیاء یعنی وہ ایک نبی ہیں، اور نبی وہ پوری امت کی تربیت کے لیے آتا ہے، تو اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہوگی؟ اس کے باوجود بھی سوال عقیدے کا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا مت کرنے لگ جانا کہ جانے انجانے میں شرکیاں چیزوں کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ جس سے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اس لیے آخر تک ان کی یہ فکر تھی۔ ہم سب ماں باپ کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو اسکولز میں کالجز میں جانے والے ہیں، کہیں ان کو وہاں پر کچھ ایسے کلمات تو نہیں کہلوائے جا رہے ہیں جن سے ان کا ایمان باقی نہ رہے، ان کا ایمان سلب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے دن جس دن یوگا ڈے منایا جائے، اس دن بہتر یہ ہے کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو اسکولز نہ بھیجیں، کالجز نہ جائیں، اور اس میں بالکل ہی اس سے اجتناب کیا جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی خود کے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔